خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملے وذالک الدین القیمہ. کل اس جملے کی تفسیر پڑھ رہے تھے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وذالک الدین القیمہ، اور یہ ہے دین استوار، دین مستقیم. اس دین استوار اور دین مستقیم میں کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں، کون سے اصول بیان کیے گئے ہیں. کہہ رہے کہ اشارے بآنس، کہہ رہے کہ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان اصول کہ یہ جو دین قیمہ کا اصول ہے، کون سا اصول؟ یعنی توحید خالص و نماز. دین القیمہ میں دو چیزیں، ایک توحید خالص، دوسرے نماز، جو دوسری آیتوں میں ذکر ہوا ہے. یہ توحید خالص اور نماز، یہ توجہ بے خالق، یہ خالق کی طرف توجہ ہے، اور زکوٰۃ توجہ بے خلق، بندوں کی طرف توجہ ہے. کل اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی، مزید جو ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ اصول توحید خالص اور نماز خدا کی طرف توجہ کا نام ہے، اور زکوٰۃ مخلوق کی طرف توجہ کا نام ہے. تو یہ جو دین قیمہ کا اصول، خدا کی طرف توجہ اور بندوں کی طرف توجہ، یہ از اصول ثابت و پرجائے ہمیں ادیانس. کہہ رہے کہ یہ تمام ادیان کا ثابت اور حتمی اور یقینی اصول رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دین اسلام نے ان اصولوں کو بیان کیا ہو، بلکہ یہ دوسرے جو آسمانی ادیان ہیں، ان دوسرے آسمانی ادیان میں بھی یہ اصول رہا ہے. تو گویا یہ تمام آسمانی ادیان کا اصول ہے جو ثابت، اس لیے اس دین میں بھی اس کو بیان کیا گیا. بلکہ می تمان گفت انہا در متن فطرت آدمی قرار دارد، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اصول ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر رکھے گئے ہیں. یہ اصول فطری ہے. اسی فطری اصول کو اللہ نے تمام آسمانی ادیان کا بھی اصول قرار دیا گیا. دین اسلام کو دین فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دین اسلام کے جتنے قاعدے قانون ہیں یہ سب کے سب انسان کی فطرت کے متناسب ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ جو خالق کی طرف توجہ جسے توحید خالص اور نماز کہا جاتا ہے، اور بندوں کی طرف توجہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ تمام آسمانی ادیان کے اصول، بلکہ انسانی فطرت کے اصول ہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. زیرا از یکسو سرنوشت انسان بر مسئلہ توحید است، کیونکہ ایک جانب انسان کی جو سرنوشت ہے، انسان کا کی جو سعادت ہے، خوشبختی ہے، انسان کی جو نجات ہے، وہ مسئلہ توحید پر منحصر ہے. انسان کی سرنوشت، اس کے انجام ایک جانب مسئلہ توحید پر منحصر ہے. وَأَسُّوِ دیگر فطرتش پورا دعوت بے شکر منعم و معرفت و شناخت اومی کند. دوسری جانب جو انسان کی فطرت ہے وہ انسان کو منعم کے شکر کی دعوت دیتی ہے، اور دعوت دیتی ہے کہ منعم کی معرفت حاصل کی جائے، اس کو پہچانا جائے. انسان کی تقدیر، انسان کا انجام، جو بھی آپ کہہ لیں، سرنوشت کا جو معنی کرنا ہے وہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو انسان کی سرنوشت توحید پر منحصر ہے، مسئلہ توحید سے وابستہ ہے.
یہ ایک جانب کہ انسان کے سرنوشت کا تعلق کیا ہے، مسئلہ توحید سے ہے۔ دوسری جانب یہ جو انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ منعم کو، جو نعمتیں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کو پہچانا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ دو رخ ہو گیا۔ وَأَسُّوَ السَّوْمُ، ایک تیسرا رخ ہے، ایک تیسرا راستہ، وہ کیا ہے؟ روح اجتماعی و مدنیت انسان اورا بسوء کمک میں محرومان فرامی خانات۔ انسان کی جو اجتماعی روح ہے، اجتماعی روح سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کیا ہے، زندہ رہنے کے، باحیات رہنے کے لیے اجتماع کا محتاج ہے۔ انسان اجتماع سے کٹ کر، اجتماع سے دوری اختیار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اندر روح اجتماع پائی جاتی ہے، اجتماع کی طرف تمایل، اجتماع کی طرف نیازمندی انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اس کی روح کا تقاضا یہ ہے، اس کی حیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے۔ تو چونکہ روح اجتماعی اور انسان کا اجتماعی ہونا اسے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے محروم اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرے۔ تو دیکھیں یہ تین باتیں ہیں۔ ایک طرف انسان کی سعادت کا مسئلہ توحید سے وابستہ ہے۔ انسان اسی وقت کامیاب ہوگا جب کیا ہے، توحید پر ایمان و اعتقاد رکھے گا۔ دوسری طرف اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، یہ فطرت ہم سے کہتی ہے کہ تم منعم کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ دوسری طرف میرے اندر جو روح اجتماعی ہے، جو مدنیت ہے، یعنی میں سماج اور معاشرے کا زندگی کو ادامہ دینے میں محتاج ہوں، میں سماج اور معاشرے کے ساتھ ہی رہ کر زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ جو میری اجتماعی ضرورت ہے، یہ میری اجتماعی ضرورت مجھے محرومین کی مدد کے لیے دعوت دیتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بنا بنی ریشے ان دستورات، تو یہ جو اسلام کے آئین ہیں، یہ جو اسلام کے اصول ہیں، یہ جو اسلام کے دستورات ہیں کہ توحید پر ایمان رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دے دی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام دستورات مکمل طریقے سے انسان کی فطرت کی گہرائی میں رچے بسے ہیں۔ ان دستورات کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ انسان کی فطرت کی گہرائی میں یہ تمام دستورات پائے جاتے ہیں۔ گویا اسلام نے وہی دستور دیا ہے جو دستور انسان کی فطرت انسان کو دیتی ہے۔ سمجھ رہے بولو نا جی؟ ہاں، یعنی بنابر ان لہذا ریشے ان دستورات کی جو بنیاد ہے، ان دستورات کا جو سرچشمہ ہے، بصورت کلی پوری طریقے سے در آماق ہمیں فطرت ہا، تمام فطرتوں کی گہرائی میں جائیدارت کیا ہے، جگہ رکھتی ہے۔ تمام فطرتوں کی گہرائی میں آپ کو یہ دستورات ملیں گے۔ لذا در متن تعلیمات انبیاء پیشین، لہذا تمام گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کے متن میں اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے متن میں قرار گرفتے یہ دستورات موجود ہیں۔ چونکہ یہ تمام دستورات انسان کی فطرت کی گہرائی سے وابستہ ہیں، انسان کی فطرت کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں، لہذا تمام انبیاء یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے بھی ان دستورات کی دعوت دی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان دستورات کی تعلیم دی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے متن میں، ان کی دعوتوں میں
آپ کو یہ دستورات ملیں گے، جو دستورات اسلام نے دیے ہیں۔ چلے یہ بحث جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے۔ اب ان الذین کفروا چھٹی آیت پڑھنی ہے۔ یہ 3-4 لائنیں جو ہے حاشیے میں دی گئی ہیں، دیکھتے ہیں حاشیے میں کیا ہے، یہ بھی واضح ہو جائے۔ باید توجہ داشت کہ دین القیمہ بصورت اضافے اس نہ بس مفہومش این اس کہ این دینیس کی در کتب قیمہ مستقیم و پر ارزش پیشین آمدے، یا دینی اس کے درآن احکام مستقیم و پر ارزش اسلام منعکس شده، بنابر این مؤنث بودن قیمہ بخاطر آنس کی وصف کتب یا ملہ و شریعت می باشد۔ ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو دین القیمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، صفت موصوف نہیں ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ دین القیمہ یہ کیا ہے؟ بصورت اضافہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، دین مضاف قیمہ مضاف الیہ ہے، یہ وصف نہیں ہے کہ دین موصوف اور قیمہ اس کی صفت ہو۔ ٹھیک، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اضافہ ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کیونکہ اضافے کا مفہوم وصف کے مفہوم سے الگ ہوتا ہے، تو اب اگر ہم نے دین القیمہ کو اضافہ مانا ہے تو اضافے کی صورت میں اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو کتب قیمہ میں یعنی جو مستقیم باارزش پہلے کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں آیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ دین القیمہ ایسا دین ہے کہ جس کے تمام احکام مستقیم اور جس کے تمام قیمتی اور باارزش دستورات اسلام منعکس شدے، جس کو ظاہر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس دین کے اندر تمام اسلام کے مستحکم اور مضبوط بااہمیت اور باارزش احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ بنابر ان مؤنث بودن قیمہ بخاطر آنس کہ وصف کتب یا ملت و شریعت میں باشد۔ پھر کہنے ہیں کہ یہ قیمہ مؤنث کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قیمہ مؤنث اس لیے ہے، کہہ رہے ہیں کہ قیمہ مؤنث اس لیے ہے کہ یہ وصف ہے کتب یا ملت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دونوں جو ہے دین القیمہ یہ بصورت مضاف الیہ ہے، وصف نہیں ہے۔ پھر آخر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ قیمہ کیا ہے مولانا؟ وصف ہے ملت یا کتب کی، تو کیا ہے بالاخر؟ مضاف الیہ ہے یا وصف ہے؟ نہ، خود دین القیمہ یہ مضاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ پورا جملہ وصف ہے، کس کے لیے؟ یا کتب کے لیے یا ملت کے لیے۔ کتب بھی اگر ہو تو کتب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کا حکم کیا ہے؟ جمع مؤنث، یہ مؤنث جیسا ہوتا ہے، جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے چاہے آپ اس میں اشارہ لائے اس کے لیے یا ضمیر لے کے آئے یا صفت لے کے آئے، کون والی لاتے مولانا؟ وہی جو مؤنث کے لیے لائی جاتی ہے نا؟ تو کتب کی جب صفت ہو جائے گی
تو کتب جمع مکسر، پھر صفت کیا ہوگی اس کی مولانا؟ مؤنث، اسی لیے یا ملت، ملت تو خود مؤنث ہے، تو ملت اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت کیا ہوگی؟ صفت بھی مؤنثی ہوگی۔ اور صورت یہ ایک بات تھی، بس کہی تھی۔ اب جو ہے 5 آیتوں کی تفسیر ہو گئی، اب یہ 6ٹھی آیت، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ خوب کفر اختیار کرنے والے جو اہل کتاب سے تھے اور مشرکین کہ جنہوں نے بینہ آ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کیا، ان کا نتیجہ اور انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ کس طریقے کے لوگ ہیں، لسان قرآن میں انہیں کیا کہا گیا ہے، انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا۔ ٹھیک۔